20 سال گزر چکے ہیں جب جین چارلس ڈی مینزیز کو پولیس نے اسٹاک ویل لندن میں خودکش بمبار سمجھ کر گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ ڈی مینزیز کے کزن الیگزینڈرو اس کہانی کی عکاسی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے معاف کرنا ہوگا کیونکہ وہ نقصان سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ میٹروپولیٹن پولیس نے معافی مانگی اور لواحقین کو معاوضہ ادا کیا۔ الیگزینڈرو کو اس واقعے اور اس کے خاندان پر اس کے اثرات کے بارے میں مسلسل آگاہی کی امید ہے۔ برطانیہ کی نئی جاری کردہ دستاویزات سابق آسٹریلوی وزیر اعظم جان ہاورڈ کی شخصیت اور موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں خیالات کو ظاہر کرتی ہے۔ ٹونی بلیئر کے لیے تیار کردہ بریفنگ نوٹس کے مطابق ہاورڈ کو ایک مضبوط خاندانی آدمی اور کرکٹ کے جنونی پیروکار کے طور پر دیکھا جاتا تھا جو برطانیہ کی طرف اچھا برتاؤ کرتا تھا۔ تاہم برطانیہ کی حکومت موسمیاتی تبدیلی پر آسٹریلیا کے موقف کے بارے میں فکر مند تھی۔ ہاورڈ کی حکومت نے ابھی تک کیوٹو پروٹوکول کی توثیق نہیں کی۔ چیکرز میں آسٹریلیا اور انگلش ٹیموں کے درمیان مجوزہ کرکٹ میچ کو بالآخر ختم کر دیا گیا ہے۔ ایک لاش جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ چیشائر سے تعلق رکھنے والی 3 بچوں کی 38 سالہ ماں ریچل بوتھ ہے۔ ایک وسیع تلاش کے بعد اوکامیر کی ایک جھیل سے ملی ہے۔ ریچل کو آخری بار سنیچر کی صبح 3:50 بجے سینٹوی کے ایک پٹرول اسٹیشن پر سی سی ٹی وی پر دیکھا گیا تھا۔ پولیس نے تصدیق کی ہے کہ اس کی موت کے حوالے سے کوئی مشتبہ حالات نہیں ہیں اور کورونر کے لیے فائل تیار کی جائے گی۔ باضابطہ شناخت ہونا ابھی باقی ہے لیکن اس کے خاندان کو مطلع کر دیا گیا ہے اور ماہر افسران کی طرف سے اس کی مدد کی جا رہی ہے۔ نئے جاری کیے گئے ارکاویز سے پتہ چلتا ہے کہ آسٹریلیا نے ٹونی بلیئر پر زور دیا کہ وہ 1999 میں ایک مقامی وفد سے ملنے سے گریز کرے جس میں اس کے ایک اہم رکن کارکن اور ماہر تعلیم مارٹن ناکڈا کو مسئلہ ساز کا نام دیا گیا۔ وفد کا مقصد برطانیہ کے دورے کے دوران بلیئر کے ساتھ مقامی مسائل پر بات کرنا تھا۔ آسٹریلیائی حکام نے آسٹریلیا کے مقامی پالیسیوں پر ممکنہ تنقید کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا۔ برطانیہ نے بالآخر محدود صلاحیت میں وفد سے ملنے پر رضامندی ظاہر کی۔ برطانیہ کی حکومت نے ٹونی بلیئر کی انتظامیہ کے دوران یونینسٹوں کو خوش کرنے کے لیے سینوٹاف کی چادر چڑھانے کے قوانین کو تبدیل کیا۔ نئی جاری کردہ دستاویزات کے مطابق ابتدائی طور پر 6 ممبران کی مطلوبہ حد پوری نہ کرنے کے باوجود ڈیموکریٹک یونینسٹ پارٹی ڈی یو پی کو پھولوں کی چادر چڑھانے کی اجازت دینے کے لیے سن 2004 کی یادگاری سنڈے سروس سے پہلے قاعدے میں تبدیلی کی گئی۔ اس اقدام کو شمالی آئرلینڈ کے امن عمل کے لیے یونینسٹ حمایت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اشارے کے طور پر دکھایا گیا۔ 1982 کے اصل رہنما خطوط نے سابقہ عام انتخابات میں کم از کم 6 نشستوں والی جماعتوں کو تقریب میں حصے لینے کی اجازت دی۔ آڈری وائٹ ایک 74 سالہ دادی کو لیورپول میں فلسطین کے حامی ریلی میں گرفتار کیا گیا تھا جہاں اس کا دعویٰ ہے کہ انہیں پولیس نے گھسیٹا اور زمین پر پھینکا۔ سفید کو اس کے بازو پر زخم اور سوجن کا سامنا کرنا پڑا اور اب وہ طبی امداد کی تلاش میں ہے۔ اس نے گرفتاری پر صدمے اور خوف کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ محض احتجاج کے اپنے حق کا استعمال کر رہی ہے۔ وائٹ پولیس کے خلاف شکایت درج کرنے پر غور کر رہا ہے۔
یوسٹین انڈریس موسکیر کو لندن کے ایک جوڑے البرٹ الفانسو اور پالنگ ورتھ کو قتل کرنے اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا مجرم پایا گیا ہے، جن کی باقیادت برسٹل میں سوٹ کیسوں سے ملی تھی۔ مسکیرا کو قتل کے 2 اور 1 لاش پانے کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی۔ ہلاک شدگان کی باقیادت کلفٹن سسپینشن برج کے پانی کے انٹیک سسٹم سے ملی ہے۔ عدالت نے سنا کہ کس طرح موسکیور میں تشدد کی تاریخ تھی اور تحقیقات سے واقعات کا ایک پریشان کن سلسلہ۔ برطانیہ کی حکومت بدعنوان اہلکاروں اور چھوٹے کشتیوں کے گروہوں کی مدد کرنے والے افراد پر پابندیاں عائد کرے گی، ان کے اثاثے منجمد کر دے گی اور ملک سے ان پر پابندیاں لگا دے گی۔ سکریٹری خارجہ ڈیوڈ لیمی نے دنیا کی پہلی پابندیوں کے نظام کا اعلان کیا، جس کا ہدف لوگوں کی اسمگلنگ کرنے والے گروہوں اور ان کے کارندوں پر ہے۔ ان اقدامات کا مقصد لوگوں کے اسمگلروں اور انہیں رقم اور سامان فراہم کرنے والوں کو سرگرمیوں کو روکنا ہے۔ یہ اقدام حکومت کی جانب سے گینگز کو توڑنا اور برطانیہ کی سرحدوں کو محفوظ بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔